ہاسپٹل سے واپس آ کر وہ کب سے باہر لان میں بیٹھی تھی۔ 10-15 منٹ پہلے سمینا اسے بلا کر گئی تھی۔ اٹھ کر اندر کی طرف بڑھی، لاؤنج میں قدم رکھتے ہی بری طرح سے چونک گئی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے ہاسپٹل کی اسمیل سے مجھے وامٹنگ ہو جاتی ہے، اسی لیے جہاں آئی ہوں۔ اب آنٹی سے بھی تو ملنا تھا، اور اسے دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے، جیسے زندہ لاش ہو۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی، منہ بنا کر جیسے ہی پلٹی اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک گئی تھی، پھر عجیب انداز میں مسکرائی تھی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے فون کاٹا تھا۔ اسے اس گھر میں دیکھ کر منہا نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ اس پر اس کی بکواس، اس کا خون کھولا تھا، وہ لب بیچے اسے گھور رہی تھی۔ تھوڑی دور صوفے پر بیٹھی شائلہ میگزین میں گم تھی۔ رضیہ نے ان کے آگے چائے کا کپ رکھا تھا۔ رانا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ ہونٹوں پر منی ہیزی مسکراہٹ سجائے پوچھ رہی تھی۔ اور اب تم سے کیا پوچھنا، تم بیچاری تو۔ اسے دیکھ کر تعصب سے دائیں بائیں سر ہلا کر لیلا نے جیسے اس کی حالت پر افسوس کیا تھا۔ شکر ہے میں تمہاری جگہ پر نہیں تھی۔ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی تاثر لاتے ہوئے لیلا نے اوپر دیکھا تھا۔ تم میری جگہ ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ میرا نصیب ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی بہت مضبوط لہجے میں بولی تھی، ہاں ہاں ہاں، رسی جل گئی، بال نہیں گیا، ایسا سویا ہوا نصیب تمہیں ہی مبارک۔ وہ مصنوعی قہقہ لگا کر طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، وہ اب اس کی طرف جھکی تھی، کیسا لگ رہا ہے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کا رول پلے کرتے ہوئے؟ کوئی بات نہیں، پریکٹس ہو جائے۔ اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا، چٹاہ۔ لیلا بلبلا اٹھی تھی۔ شائلہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی، کمرے سے نکلتی رانا وہیں رکی تھی، مارے غصے اور توہین کے۔ وہ جواباً ہاتھ اٹھاتی چیخی تھی، ہاؤ ڈیئر یو۔ لیلا کی بات اور ہاتھ دونوں ہی اس نے بیچ میں روک دیے تھے۔ میرے ہی گھر میں کھڑی ہو کر میرے ہی شوہر کے بارے میں بکواس، ہمت بھی نہیں کرنا کبھی۔ منہا نے اس کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا تھا۔ تم گھٹیا لڑکی، ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر؟ شائلہ غصے سے چلائی آگے بڑھی تھی۔ گھٹیا میں نہیں، گھٹیا آپ کی بیٹی ہے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر چلائے تھے۔ لیلا اپنے گال پر ہاتھ رکھتی بلبلا رہی تھی، اپنی بیٹی کو لے کر تشریف لے جائیے آپ دونوں۔ وہ اب خود پر ضبط کر کے بولی تھی، تم ہمیں اس گھر سے نکالو گی؟ شائلہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر حقارت سے پوچھا تھا۔ تبھی لیلا کی نظر رانا پر پڑی تھی۔ آنٹی آنٹی، اس گھٹیا دو کوڑی کی لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ لیلا بے احتیاط اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہیں رک جاؤ لیلا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے پاس آنے سے روکا تھا۔ لیلا کے قدم تھمے تھے۔ رانا، تمہیں نہیں پتہ یہ لڑکی۔ شائلہ نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ بہتر ہوگا شائلہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ ابھی اسی وقت چلی جاؤ۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں شائلہ سے بولی تھی، تم مجھے اپنے گھر سے جانے کا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت سے بولی تھی، تم نے تو مجھے اپنے گھر میں ویلکم بھی نہیں کیا تھا۔ شائلہ، تم سے تو پھر بھی میرے گھر میں چائے بھی پوچھ لی گئی ہے۔ وہ چائے کے کپ پر نظر ڈالتی بولی تھی۔ شائلہ کو توہین محسوس ہوئی تھی، اور آئندہ اس گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ اب کہ شائلہ اور لیلا دونوں ہی ٹھٹکی تھی۔ رانا، تم میری انسلٹ کر رہی ہو؟ شائلہ کا چہرہ مارے توہین کے سرخ ہوا تھا۔ اور کیوں کر رہی ہو؟ تفصیل اپنی بیٹی سے پوچھ لینا۔ اب کہ لیلا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، عادل ہاشمی کو جانتی ہو نا تم؟ آیا تھا میرے پاس، تمہارے سارے ارادے بتا گیا ہے۔ لیلا کا چہرہ پل میں متغیر ہوا تھا۔ میں یقین نہیں کر سکتی لیلا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ لیلا نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مسلا تھا۔ شائلہ، میں نے ہمیشہ تمہیں اہمیت دی اور تمہاری بیٹی کو بیٹی سمجھا۔ اپنی بیٹی کی خوشی کو نظر انداز کر کے تمہاری بیٹی کو دل سے اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لانا چاہا تھا، لیکن تمہاری بیٹی نے مروت میں بھی میرا لحاظ نہیں کیا۔ وہ ابھی بھی لیلا کو دیکھ رہی تھی، جو اضطرابی کیفیت میں نیچے فرش پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شائلہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر لیلا کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیا تھا۔ رانا دیکھو، لیلا تو تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ جیسے ہی اس کی طبیعت سنبھلی ہے، مجھے کہنے لگی، رانا آنٹی کے گھر چلتے ہیں۔ اس دن میں بہت پریشان تھی رانا، اس لیے میں نے تمہیں جانے کا کہہ دیا، ورنہ تم جانتی ہو کہ میرے اور لیلا کے لیے تم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ شائلہ نے شرمندگی سے کہنا چاہا تھا، آنٹی آپ اسے باہر نکالیں۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ لیلا نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ تھپڑ تمہاری ماں کو تمہیں بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا۔ رانا کی بات پر دونوں کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ رانا تم، شائلہ نے غصے سے کچھ کہنا چاہا تھا۔ آؤٹ۔
انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ماما پہلے میں اس کا منہ توڑوں گی۔ لیلا خطرناک تیور لیے منہا کی طرف بڑھی تھی۔ ناؤ آؤٹ۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر دونوں کو دیکھتے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں منہا پر زہر آلودہ نظر ڈال کر نکلی تھی۔ رانا تھکے تھکے انداز میں صوفے پر گر سی گئی تھی، پھر نظر اس پر پڑی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ ادھر آؤ۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ لیلا کے سامنے اتنا استحقاق سے بولی گئی تھی۔ وہ تھوڑے فاصلے پر ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری، وہ ایک بازو وا کر کے بولی تھی۔ وہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ معاف نہیں کرو گی؟ اس کو دیکھ کر کہا، لہجہ نم تھا۔ وہ بے اختیار ان کے کندھے سے لگ کر رو دی تھی۔ رانا بھی خود پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بڑھ جاتی ہیں۔ اگلے دن فجر کے وقت اس نے آنکھ کھول لی تھی۔ پورے 15 دن بعد وہ ان سب کی زندگی کی نوید دے گیا تھا۔ میرا بچہ، میری جان، مجھے معاف کر دو۔ میں اس دنیا کی سب سے بری ماں ہوں، سب سے بری۔ میں معافی کے قابل بھی۔ رانا اس کو گلے لگا کر رو پڑی تھی۔ آپ اس دنیا کے سب سے اچھی ماں ہیں۔ وہ ان کو باہوں میں لیتا ان کے آنسو پونچھتا بولا تھا، اور آپ کا یہ نافرمان بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ان کی پیشانی چومتے بولا تھا، باپ کی کمر توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تم نے۔ احسن صاحب نے نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ آنی کی جان، اتنا ستاتے ہیں کیا؟ سمینا نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ بیان مجھے بڑا نہیں بننا، نہیں لینی مجھے آپ کی جگہ۔ وہ اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ وہ یار، مرد بنو، کیا بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ وہ اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے مسکراتے ہوئے بولا تھا، نہیں بننا مجھے مرد، مجھے بچہ ہی رہنے دے صاحب۔ اس کی بات پر عمر سمیت سب زور سے ہنس دیے تھے۔ عمر کی نظر ارسلان پر پڑی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، پر آگے نہیں بڑھا تھا۔ چند لمحے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے تھے۔ ایسے کیا گھور رہے ہو، ملو کہ نہیں کیا؟ عمر نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ تیری تو میں وہ زیر لب بولتا غصے سے آگے بڑھا تھا، لیکن اس سے آگے بڑھا تھا تک پہنچے وہ ضبط ہار گیا تھا۔ اس کو اپنی مضبوط باہوں میں لے کر وہ اپنے آنسو نہیں روک پایا تھا۔ مار ہی ڈالا تھا کمینے انسان۔ وہ روتے ہوئے دانت پیسا اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، تو ایک بار ٹھیک ہو جا بیٹا، چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ بڑا ہیرو بننے کا شوق ہے نا تجھے؟ تیری ساری ہیرو گیری تو میں نکالوں گا، وہ اس بار دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ عمر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ منہا کہاں ہے سمینا؟ عمر کی نظریں تو کب سے اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے نام پر وہ متوجہ ہوا۔ بابی وہ شکرانے کے نفر پڑھنے گئی ہیں، سمینا نے جواب دیا۔ تب بھی وہ آئی تھی۔ عمر نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی۔ اسے وہ بکھری کمزور لگی تھی۔ وہ بھیگی پلکوں اور جھجکتے قدموں سمیت اس کی سمت آئی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ آنسو رخساروں پر گرے تھے۔ ارسلان اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر کہہ کر وہ دوبارہ ارسلان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں ابھی آتا۔ ارسلان اسے دیکھ کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ بول پڑا۔ بیٹھا رہے۔ ارسلان نے ہونہار نظر سے اسے گھورا تھا۔ اس کے سرد رویے پر اس کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ عمر نے اس کو جاتا دیکھا تھا۔ انسان بن یار، وہ اسے گھورتا بولا۔ ایک ایک بدلہ گن کر لوں گا تیری بہن سے۔ وہ تکیے پر سر رکھ آنکھیں مونتا بولا، کمینہ۔ ارسلان نے دانت پیسے تھے۔ سب نے ہی اس کا رویہ منہا کے ساتھ نوٹ کیا تھا، جس پر رانا اور سمینا نے ہاسپٹل میں اس کی کلاس لے ڈالی تھی۔ آنی ماما کو اپنی بہو کچھ زیادہ ہی پیاری نہیں ہوگی؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ بات کو گھماؤ مت، اس کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ رانا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ آنٹی ماما نے تو پارٹی ہی چینج کر لی، وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ بی سیریس عمر، جتنا تم اس کو ڈرا دھمکا چکے ہو بہت ہو گیا ہے، وہ اس کو ڈپٹ کر بولی تھی۔ اور جو ہاتھ اٹھانے کی حرکت تم کر چکے ہو، اس پر تمہاری آنی بھی تم سے ناراض ہے۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری آنی۔ ہاں، مجھے اپنی اس حرکت پر افسوس ہے اور ساری زندگی رہے گا، پر آپ کی بیٹی کے دماغ میں جو فضول بات بیٹھ گئی تھی اس کو سیدھا کرنے کے لیے میرا اب کا رویہ اس کا رد عمل ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، اور آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کو زیادہ تنگ بالکل بھی نہیں کروں گا۔ اب کہ وہ ہنس کر شرارت سے بولا تھا، کرنا بھی بات، میری بیٹی پہلے ہی تمہاری بیماری میں بالکل کملا کر رہ گئی ہے۔ وہ بھی ہنس کر بولی تھی، تم فکر ہی نہ کرو سمینا، اب جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ تو اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ ہاتھ پکڑ کر بیوی کو لایا تھا نا، اب بیوی والا بن کر دکھائے۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ ایک دن مزید رہ کر وہ گھر آ گیا تھا۔ رانا نے سب سے پہلے اس کا صدقہ دیا تھا۔
اسی وقت سبھی اس کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ایک وہی تھی جو سوپ بنانے کے لیے کے بہانے کچن میں کھڑی اس کے روکھے رویے پر چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھی۔ جب بھی رانا وہاں آئی تھی، کیا کر رہی ہے میری بہو؟ انہوں نے قریب آ کر پیار سے پوچھا۔ بیٹی کی محبت انہیں دل و جان سے قبول ہو گئی تھی۔ مامی میں ان کے لیے سوپ بنا رہی ہوں، وہ سر جھکا کر بولتے ہوئے رانا کو اتنی پیاری لگی کہ وہ بے احتیاط ہنس دی تھی۔ اچھا تم چھوڑو یہ سب رضیہ، تم یہ سوپ دیکھ لو اور تم چلو میرے ساتھ، وہ رضیہ سے کہتی اس کا ہاتھ تھام کر کچن سے باہر لے گئی۔ بابا بس یہ ٹھیک ہو جائے پھر اس کی بارات اور ولیمہ ساتھ کرتے ہیں۔ ارسلان نے اس پر کچھ اچھالتے کہا تھا۔ وہ مانی ہیزی سے ہنسا تھا۔ تبھی رانا اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں آئی تھی۔ رخصتی تو تمہارا دوست کروا چکا ہے نا، سنبھالے اب اپنی بیوی کو۔ ان کی گرفت میں اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ اس نے گھبرا کر سمینا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ ارے واہ آنٹی، مطلب ارسلان جوش سے کہتا اس کی طرف دیکھنے لگا جو دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ کیوں سمینا، تمہارا نالائق بھتیجا رخصت تو کروا کر آ چکا ہے تمہاری بیٹی کو، اب تم بتاؤ پکی سمجھوں میں اس رخصت کو؟ وہ ہنوز اس کا ہاتھ تھامے خوشگوار لہجے میں سمینا سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ عمر جانتا تھا وہ اپنے حواس کھونے کو ہوگی۔ وہ اس کی متوقع حالت سوچ کر دل ہی دل میں بہت مزہ لے رہا تھا۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھابھی، میری بیٹی آپ لوگوں کی امانت ہے، اس کا دل چاہا غائب ہو جائے۔ ارے واو مینو، تم تو آفیشلی میری بھابھی بن گئی ہو یار، عہد اس کو بازو کے گھیرے میں لے کر بولا تھا۔ اس کا دل چاہا بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کچھ اس کے تیور اور کچھ اس کے ساتھ اکیلی اس کمرے میں رہنے کا خیال اس کا دل ہلائے دے رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ فرما رہا تھا۔ میرے بیٹے کے لیے اس وقت اس کی بیوی سے زیادہ اچھی نرس تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، رانا نے ہنس کر کہا تھا۔ ادھر آؤ میرا بچہ۔ احسان صاحب نے اس کی پیشانی چومی تو وہ ان کی کندھے سے لگ کر رو دی تھی۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ اس کے رونے پر پریشان ہوئے تھے۔ بیٹا، سمینا نے اسے تھاما تھا۔ اتنا خوفناک رویہ رکھا ہے بیچارے کے ساتھ کہ اس کی جان ہوش کو ہو رہی ہے۔ ارسلان اس کو شرم دلانے کو ہلکی آواز میں بولا۔ فکر نہیں کرو، تمہاری بہن کو منا لوں گا میں۔ وہ منہا کو دیکھا ہنستے ہوئے دھیرے سے بولا تھا جو سمینا کے کان میں کچھ منمنا رہی تھی۔ احسن، اپنی رخصتی پر تو ہر لڑکی ہی روتی ہے، وہ ہنس کر بولی، پھر رانا سے کچھ کہہ کر اسے لے کر باہر چلی گئی تھی۔ اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے ان سے، وہ بہت غصے میں ہیں، وہ تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے، وہ رو کر بول رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں کہے گا، کان کھینچے ہیں میں نے اور بھابھی نے ان کی اچھی طرح، وہ اس کو گلے لگا کر کہہ گئی تھی۔ اماں مجھے پڑھنا ہے، میرا BBA میں کیسے پڑھوں گی؟ منہا، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں روکے گا بیٹا، بلکہ یہ تو اور اچھا ہے، اس کے ساتھ رہو گی، آرام سے پڑھتی رہنا۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر بولے۔ وہ اس کی ہچکچاہٹ سمجھ رہی تھی۔ کسی بھی لڑکی کے لیے رخصتی کا مرحلہ مشکل ہوتا ہے مینو، اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے بیٹا، اور تمہیں پتہ ہے زندگی کا ساتھی کی پہچان تو بیماری میں ہی ہوتی ہے یا تو غربت میں۔ اگر ایک ہی ایسی حالت میں دوسرے نے ہمدرد پیشانی محبت سے ساتھ دے دیا تو سمجھو وہ دونوں جہاں پا گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے سمجھا رہی تھی، جہاں انہیں نئی زندگی شروع کرنے کا ڈر نظر صاف دکھ رہا تھا۔ میری جان، یہ وقت تو ہر لڑکی پر آتا ہے، اور میری بیٹی تو اللہ کے کرم سے بہت ہی خوش نصیب ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا میری بیٹی کو۔ ان کی بات پر وہ شرما کر ان کے سینے میں منہ چھپا گئے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک اور فرما بردار بیوی ہے، اور بہترین بیوی وہ ہے جسے جب اس کا شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور مجھے یقین ہے میری مینو اپنے شوہر کے لیے ایسی بیوی بنے گی جو ہمیشہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، آمین۔ وہ ان کے سینے میں منہ چھپاتے ہی اسبات میں سر ہلا گئے تھے۔ اور ایسا ہی یقین مجھے اپنے بیٹے پر ہے، وہ نیک اور با کردار مرد ہے، اور تمہیں پتہ ہے تم کتنی خوش نصیب ہو، ماشاءاللہ تمہارا نصیب ایک ایسا مرد ہے جس کے دل پر آج تک کسی اور عورت کی پرچھائی بھی نہیں پڑی۔ اس کے دل کی ملکہ صرف میری بیٹی ہے، اور اپنے دل و جان وفادار سے ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ چلو اٹھو اب کپڑے بدل کر تھوڑا سا تیار ہو جاؤ اماں۔ وہ اور ان سے لپٹی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ شرما رہی ہے۔ اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اور شرارت اور پیار سے بولی، اب میرا بیٹا اتنے دن بیماری سے اٹھا ہے، اتنا تو اس کا بھی حق ہے۔ ان کی بات پر اس کا دل الگ لے پر دھڑکا تھا۔
وہ نفاست پسند دن میں 2 بار نہانے والا اب صرف منہ ہاتھ وہ نفاست پسندوں میں دھونے اور گیلے تولیے سے کام چلانے پر آ گیا تھا۔ کبھی کبھی اسے بہت کوفت ہوتی۔ اس وقت اس کا دل چاہا کہ وہ نہا لے پر مجبور تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ایک ایک کر کے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈانس کر رہا۔ وہ پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا، اوپر سے اس کا فضول سوال۔ وہ اس کے بگڑنے پر چپ ہوئی تھی۔ کب اس نے اس طرح بات کی تھی؟ اس نے ہمت کر کے اس کی شرٹ کے باقی ماندہ بٹن کھولنے چاہے تھے۔ ہاتھ ہٹاؤ اس کے سخت لہجے پر ایک لمحے کو اس کا دل ڈوبا تھا۔ وہ فوراً سے ہاتھ ہٹا گئی تھی۔ اس کا سجا سمرا روپ دیکھ کر عمر کو خود بقابو پانا مشکل ہو رہا تھا، پر اب بھی اسے خود کو قابو میں رکھنا تھا۔ لیکن خود سے کسی کی مدد کے بغیر شرٹ اتارنا بھی ایک تکلیف دہ کام تھا۔ اس نے کوشش کی تھی۔ شرٹ اتارنے کے چکر میں بازو کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ کڑا کر رہ گیا تھا۔ اس کی کڑھانے کی آواز سن کر وہ بے سہارا اس کی طرف بڑھی تھی۔ تم پلیز احد کو بلا دو، وہ خشک لہجے میں بولا۔ اس نے آنسو پیے تھے۔ میں اتار دیتی ہوں آپ کی۔ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ ساری شرم بھلائے اس کی شرٹ اتارنے لگی تھی۔ وہ بھی چپ رہا۔ احتیاط سے پہلے دائیں طرف سے اتاری، پھر بائیں طرف سے مزید احتیاط سے اتاری تھی۔ اس کے شانوں کو چھوتے منہا کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اب وہ بغیر شرٹ کے اس کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھیں پل میں جھکی تھی۔ عمر نے بغور اس کی آنکھیں جھکانے والی حرکت کو دیکھا تھا۔ اس کے سینے سے لے کر کچھ اوپر پٹی کی صورت سفید بینڈیج تھی اور بازو پر الگ سے بینڈیج تھی۔ وہ اٹھا تھا۔ میں نکال دیتی ہوں۔ وہ اسے اٹھتا دیکھ کر آگے بڑھی تھی۔ سینے پر گولی لگی ہے، ٹانگ پر نہیں۔ چل سکتا ہوں، ویسے بھی میں اپنا کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ وہ بگڑ کر بولتا وارڈروب کی طرف بڑھا تھا۔ منہا کا دل بڑھایا۔ ایک پل کو اس کا دل کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نیچے اماں کے پاس بھاگ جائے۔ اس کا ایسا انداز اس کی جان نکال رہا تھا، لیکن وہ ساری شرم بھلائے طاق رکھ کر ہمت سے آگے بڑھی تھی اور کمال جرأت سے اس کی پشت سے لگ کر رو دی تھی۔ ایک پل کو وہ اس کی اس حرکت پر ششدر رہ گیا، لیکن اس کو اس طرح خود کو مناتا دیکھ کر اس کے رگ و جان میں سرور و مستی بڑھ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ اپنے سینے کے گرد اس کے بازو اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے اس نے قدرے غصے سے کہا تھا، ورنہ اپنی پشت پر اس کی سانسوں اور آنسوں کا لمس اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھ سے ناراض ہے تو مجھے ڈانٹے، چاہے تو مجھے مار لے، پر مجھ سے بے رحمی سے بات نہ کرے۔ وہ شدتوں سے رو رہی تھی، بولتے ہوئے اس کے لب اس کے کندھوں سے مس ہو رہے تھے۔ عمر کا ضبط جواب دے گیا، بازو سے تھام کر اسے اپنے سامنے کیا تھا، پھر ایک جھٹکے سے اسے وارڈروب سے لگا کر اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں وارڈروب رکھتا وہ اس کے بے حد قریب کھڑا اس سے شعلہ بار نظر سے گور رہا تھا۔ وہ اسی کے لائے ہوئے سوٹ میں تھی جو وہ نکاح والے دن اس کے لیے لایا تھا۔ بلیک شفون کی اے لائن شرٹ جس پر سلور اور ریڈ نفیس سے کڑھائی، ریڈ دوپٹے اور کھلے بالوں اور ہونٹوں پر سرخ لپسٹک کے ساتھ بلا شبہ وہ اس کا دل مور ہی تھی، پر وہ اتنی جلدی اسے معاف کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ منہا اس کے اچانک جھٹکے سے ہی نہ سنبھلی تھی۔ اس پر مستزاد اس کی ایسی نظر اس کا دل خوف سے بڑھ گیا۔ اس کی آنکھیں پل میں بھیگی تھیں۔ تم تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، پھر یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ وہ غصے سے بولتا اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں اس کے رخسار جھلسا رہی تھی۔ وہ میری غلطی تھی، آپ مجھے معاف کر دے پلیز۔ وہاں سے روکتے اٹک کر بولی تھی، تم نے مجھے اتنا پریشان کیا اور میں تمہیں اتنی جلدی معاف کر دوں۔ وہ آپ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے کان کے پیچھے کر رہا تھا۔ اس کی اتنی قربت، اس پر اس کا لمس، منہا کا خون خشک ہوا تھا۔ اس نے بے احتیاط آنکھیں میچی تھی کہ آپ مجھے ڈانٹ دے چاہے تو اس کے ہاتھ کے لمس کو اپنے کان کے لو پر محسوس کر کے وہ رکی تھی۔ چاہوں تو کیا؟ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھ کر بے خود ہوا تھا۔ اب وہ اس کے گردن سے بالوں کو پیچھے کر کے مہمور آواز میں پوچھ کر اس کی جان نکال رہا تھا۔ عمر کو اس کے سراہی دار گردن بہت پسند تھی۔ وہ اب بائیں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے تھے، وہ اب بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کی گردن سے ہلا رہا تھا۔ اس کی بے باک نظریں اس کے چہرے اور گردن پر طواف کر رہی تھی۔ وہ دل و جان سے کانپی تھی، اسے اپنی سانسیں پھولتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر ڈالی تھی۔ وہ بہک رہا تھا۔ اس نے اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے، اپنے تپتے لب رکھے تھے۔ اس کو محسوس ہوا جیسے کہ کسی
نے جلتا ہوا انگارہ اس کے گردن پر رکھا. کچھ دیر اور کھڑی ہوتی تو وہ شاید بے ہوش ہو جاتی. آپ ایسے ناراض رہیں گے تو میں مر جاؤں گی. اس کی بے تحاشا قربت سے گھبرائی. کچھ اس کی ناراضگی کے تیور دیکھا. وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھور پھور کر رو دی تھی. کون کافر تم سے ناراض ہے پاگل لڑکی. اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ مہر کر کے وہ اسے آرام اور احتیاط سے اپنی مہربان بازو میں سمیٹ چکا تھا. وہ اس کے دائیں سائے پر سر رکھے بڑی شدت سے رو رہی تھی. وہ اذیت بڑے 15 دن کا غبار تھا. یا بس کر دو یار، بس کو تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور کتنی تکلیف دو گی؟ وہ جھکے ساتھ اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا. آپ نے بھی تو مجھے اتنی ساری تکلیف دی ہے. پورے 15 دن کی تکلیف الگ، اور ابھی جب سے آئے ہیں سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے. وہ اس سے الگ ہوئے بغیر اسے شکوہ کر رہی تھی. تم نے مجھے اتنا ستایا، تھوڑا سا حق تو میرا بھی بنتا تھا نا. وہ آپ کے شرارت سے بولا تھا. مطلب آپ کب سے جان بوجھ کر تنگ کر رہے تھے مجھے. رونا بول کر وہ اس کے سینے سے سر اٹھائے غصے سے بولی تھی. عمر نے اپنے بازو کا حصار نہیں توڑا تھا. نہیں یار، اب اتنا بھی اچھا نہیں ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیتا. وہ ہنسا تھا ایسے ہی. حیرت سے وہ چیخ ہی تو پڑی تھی. کب سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں، رلا رہے ہیں، اور کچھ باقی رہتا ہے کیا؟ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر لڑ رہی تھی. وہ جو مسلسل مسکرا رہا تھا. اس کی بات کے جواب میں وہ بے ساختہ اس پر جھکا تھا. باقی ہلکی سی گستاخی کرتا وہ اس کے چکر چھڑا چکا تھا. جانے من باقی کا تو نام ہی نہ لو. اس سے پہلے کہ وہ مزید گستاخی کرتا کوئی جائے فرار نہ پا کر وہ پھر سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی. اس کی اسی حرکت پر وہ کھل کر ہنسا تھا. آپ بہت بے شرم ہیں. اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ منمنائی تھی. مجھے مکمل طور پر ٹھیک ہونے دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا میں اس سے زیادہ بے شرم ہوں. وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا. جیسے بھی ہیں بہت اچھے ہیں. ایک لمحے کو منا کا دل رکا تھا، لیکن پھر سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر محبوب سی مسکان سے بولی تھی. وہ کہہ کر لگا گیا تھا. اچھا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ میں بہت برا ہوں. وہ مصنوعی حیرت لیکن آنکھوں میں واضح شرارت لیے پوچھا تھا. وہ چم گئی تھی. غلط کہا تھا جس نے بھی کہا تھا. اپنی چم مٹانے کے وہ پر اعتماد لہجے میں بولی تھی. وہ پھر زور سے ہنسا تھا. جب تک زندگی نے ساتھ دے گی اچھا بندہ انشاءاللہ ساری زندگی تم سے محبت کرتا رہے گا. عمر نے محبت سے اس کی پیشانی چومی. 1 منٹ اپنے ہاتھ دکھاؤ ذرا. اسے خود سے الگ کرتا وہ اس کا نازک سا ہاتھ تھام گیا تھا. تم نے سچ میں لالا کو؟ وہ حیرانی اور مزے سے بات اور دوری چھوڑ گیا تھا. کوئی میرے سامنے میرے شوہر کے بارے میں الٹا سیدھا بولے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گی. وہ جوش سے بولی تھی. یار تم تو واقعی میں پھولن دیوی ہو. کہہ کر لگاتا وہ شرارت سے بولا تھا. وہ چمکا ہنسی تھی. اس طرح کیسے چلے گا احسان؟ بابی شرمندہ ہے. تم دل بڑا کر کے سب بھول جاؤ. سمینا نے صبح آفس جاتے ہوئے ان سے بات کرنی چاہی تھی. سمینا کی بات پر ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہوئے تھے. تم سب بھول سکتی ہو سمی، لیکن میرا ظرف اتنا بڑا نہیں. وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے. احسان تمہارے بچوں کی ماں ہے وہ. سمینا بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر ان کے پاس آئی تھی. اب تک اسی لیے برداشت کرتا آیا تھا میں، لیکن اب جب وہ میرے بچوں کی تکلیف کا باعث بن رہی ہے تو میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں. وہ قطعی انداز میں بولے تھے. احسان اپنے ظرف میں کچھ تو گنجائش لاؤ. اس طرح سمینا اپنی طرف سے احسان صاحب کو پوری طرح قائل کر لینا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کی بات کاٹ گئے تھے. دیکھو سمی، میں اب اس عورت کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا. وہ کہہ کر باہر چلے گئے تھے. سمینا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انہیں دیکھا تھا. اس کی جھجک عمر کے نارمل رویے سے بہت حد تک کم ہو گئی تھی. کچھ دنوں میں عہد اس کا سیمسٹر شروع ہونے کا تھا. اس کے کھانے پینے کے ساتھ دوائیوں کا خیال بھی وہ خود رکھتی تھی. اس کی طبیعت دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی تھی. اب وہ نیچے چل کر سب کے ساتھ ڈنر کر لیتا تھا. اسے شدت سے رانا اور احسان صاحب کے درمیان کشیدگی محسوس ہوئی تھی. کچھ دنوں سے وہ اپنا وہم سمجھ کر ٹال رہا تھا، لیکن آج احسان صاحب گھر پر نہیں تھے. سب ڈنر ٹیبل پر بیٹھے تھے. کھانا لگنے ہی لگا تھا جب احسان صاحب اندر داخل ہوئے تھے. انہیں دیکھا کوئی بات کرتی رانا ایک دم چپ ہوئی تھی. بابا جلدی آئیے، کھانا ساتھ کھاتے ہیں. وہ خوشگواری سے بولا تھا. نہیں بیٹا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم لوگ کھاؤ. وہ اسے دیکھ کر بولے تھے. رانا ایک دم کھڑی ہوئی تھی. ماما کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے رانا کو دیکھا تھا. باقی سب چپ بیٹھے تھے. احسان صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے. میرے سر میں درد ہے، میں بعد میں کھا لوں گی. وہ بھی رکی نہیں تھی، لیکن انہیں گیسٹ روم میں جاتا دیکھا. اس نے حیرت سے بھائی کو دیکھا تھا، لیکن وہ نظریں چرا گیا تھا. بیٹا تم شروع کرو. سمینا نے اس کے آگے سالن رکھا تھا. جی. وہ عہد پر نظر ڈال کر کھانا شروع کر گیا تھا، لیکن عہد ابراہیم جان گیا تھا کہ اس کی پیشی یقینی تھی.
بایان یہ میرے جڑے ہاتھ ہیں، وہ دونوں بچے بنے بیٹھے ہیں، میری باس ہے۔ اسے ساری بات بتاتا ہے، روحاں سا ہوا تھا۔ توقع کے عین مطابق ڈنر کے کچھ دیر بعد عمر نے اسے کمرے میں بلایا تھا۔ دودھ کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوتی منہا کو اس کی حالت پا ہنسی آئی تھی۔ آہد نے اسے گھورا تھا، قسم سے بایان، اتنے نخرے تو آپ کی گرل فرینڈ نے نہیں دکھائے ہوں گے آپ کو جتنے ماما نے کیے ہیں۔ اور وہ بابا، بات ادھوری چھوڑ کر اس نے دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ اب کی بار عمر نے بھی اسے گھورا تھا، جبکہ وہ اسے خطرناک تیوروں سے گھورتی اس کے سر پر آ پہنچی تھی۔ یو نو بایان، آپ نے اپنی گرل فرینڈ کو بڑے آرام سے ہینڈل کر لیا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ مجھے اپا پڑھا ہے۔ اس نے اپنے سر پکڑ منہا کو مکمل نظر انداز کر کے عمر کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ ایک زوردار تکیہ اس کے سر پر پڑا تھا۔ سمجھا لے اسے۔ وہ عمر کو دیکھتی چیخی تھی۔ اس نے دونوں کو دیکھا، نفرت میں سر ہلایا تھا۔ اسے پھر سے تکیہ بلند کرتا دیکھا، وہ ایک دم اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگا تھا، لیکن پھر حسب عادت اس نے دروازے سے سر نکالا تھا۔ لیکن بایان، بابا نے مجھے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے، لگتا ہے انہیں آپ سے کلاسز لینی پڑیں گی۔ وہ آنکھ دبا کر کہتا غائب ہوا تھا۔ عمر زور سے ہنسا تھا۔ یہ کسی دن پٹے گا مجھ سے۔ اس کے ہنسے پر وہ مزید چڑھ گئی تھی۔ مذاق کر رہا ہے یار، عمر نے اسے بہلانا چاہا تھا۔ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں دے دی وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ رونق کے بجائے احسان صاحب سے بات کرنے کا سوچنے لگا تھا۔ ان کے سارے سبجیکٹس کے مارکس لگ گئے تھے۔ وہ احد کے ساتھ یونیورسٹی جا کر اپنا رزلٹ دیکھ آئی تھی، اور اب جب سے آئی تھی رو رو کر اس نے اپنا حشر خراب کر لیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے ہی ٹاپ کیا تھا۔ وہ احد سے 10 نمبروں سے پیچھے رہ گئی تھی۔ عمر کے پہلے سیمسٹر کے مقابلے میں احد صرف 2 نمبروں سے پیچھے تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ لوگوں جیسے پڑھنے میں اچھی نہیں ہوں۔ اس کے برابر تکیے میں منہ دیے لیٹی چہکو پہکو رو رہی تھی۔ تو میری جان کوئی بات نہیں نا، یہ بھی بہت اچھے مارکس ہیں، سیریسلی صرف 10 نمبر ہی تو ہیں۔ وہ اس کا کندھا ہلا کر بولا تھا۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کوئی نہیں، آپ نے ٹاپ کیا ہے۔ اور وہ احد، وہ پھر رو دی۔ اصل دکھ شاید احد کے خود سے زیادہ مارکس لانے کا تھا۔ اس بدتمیز نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولا۔ ایسا ہی ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ وہ منہ بگاڑ کر احد کی نقل کرتی بولی۔ اس کے انداز پر عمر نے اونچا قہقہ لگایا تھا۔ جب بھی دروازے پر دستک دیے، حسب عادت اس نے سر اندر گھسایا تھا۔ جان کی امان پاؤں تو میں آ جاؤں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اسے دیکھا منہا نے خفگی کے اظہار سے چہرہ دوسری طرف پھیرا تھا۔ اس نے عمر سے اشارتاً اس کا موڈ پوچھا تھا۔ عمر نے اپنا انگوٹھا اپنے گلے پر پھیرا تھا۔ وہ اپنی ہے مناتا گھوم کر اس کی طرف آیا تھا۔ منہا نے ناراضگی کے طور پر اپنی گردن مزید اکڑائی تھی۔ عمر دونوں کو دیکھا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ احد اس کے پاس نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کس اندھے نے پیپر چیک کی ہیں جو میرے۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتا، منہا نے اسے ہونہار نظروں سے گھور کر اوپر چھت پر اپنی نظریں گاڑی تھی۔ اچھا، اس بار میں پکا اپنے 2-3 کوسچنز چھوڑ کر آ جاؤں گا بس ہوش۔ وہ ہنوز اوپر چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بلکہ ایک نوٹ بھی لکھوں گا۔ ایک بائک کی گزارش ہے کہ اس کے آدھے نمبر اس کی بہن کو دیے جائیں، کیونکہ وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ معصومیت سے بول رہا تھا۔ عمر اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے پیار دیکھ کر وہ مزید اپنی بے نیازی قائم نہیں رکھ پائی تھی۔